غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو اس میں موجود ہے تو پھر یہ یقیناً غیبت ہے، اور اگر تو نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو اس میں موجود ہی نہیں تو پھر یہ بہتان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے عیب کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ وہ عیب اس کے بدن کے اعتبار سے ہو، اس کی عقل کے اعتبار سے ہو، اس کی دولت اور مال کے اعتبار سے ہو، اس کے جسم کے اعتبار سے ہو، اس کے نفس کے اعتبار سے ہو، اس کی اولاد کے اعتبار سے ہو، اس کی بیوی کے اعتبار سے ہو، اس کے خادم کے اعتبار سے ہو، اس کی رہائش کے اعتبار سے ہو۔ غرض یہ کہ کسی بھی قسم کا عیب ہو اس کو بیان کرنا گناہ ہے اور حرام ہے، اور اس عیب کو بیان کرنا خواہ زبان کے ساتھ ہو یا اشارے کے ساتھ ہو یا آنکھ کے ذریعے ہو یا آنکھ کی ابرو کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح سے بیان کرنا یہ جائز نہیں، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ حرام۔ کسی نے غیبت کر لی تو اب وہ کیا کرے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تو اس شخص کو اطلاع پہنچ چکی ہے جس کی غیبت کی گئی تو پہلے اس شخص سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ لیکن اگر اس شخص کو اس کی اطلاع نہیں پہنچی تو پھر صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، اس آدمی سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ اب اگر اس آدمی کے پاس اطلاع پہنچ چکی تھی کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے اور پھر وہ آدمی مر گیا، یا پھر وہ اتنی دور رہتا ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں، اب کیونکہ اس سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔